अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आप लोगों के लिए एक अच्छी सी कहानी लेकर। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलें जी, शुरू करते हैं। ज़मीन का लालच। मैंने एक जमींदार घराने में जन्म लिया और हम एक बड़ी फैमिली लेकिन मुश्तरका खानदानी निज़ाम के तहत रहा करते थे। दादा के 2 बेटे और 4 बेटियां थीं, जिनमें मेरे वालिद सबसे बड़े साहबजादे थे। दादा ने अपनी वफात से कबल बेटियों की शादियां कर दी। अब दादी हमारे साथ रहती थी। वो बीमार रहती थी और हम इनकी दिल से देखभाल करते थे। अम्मी जान ने हमको यही तरबियत दी थी, लेकिन हमारी चाची इनकी परवाह ना करती थी। तब ही इनके बच्चे भी दादी को नजरअंदाज करते थे। ताहम वो सब ही से प्यार करती, चाहती थी कि तमाम ज़रूरी ज़मीनें और जायदाद अपनी मौत से कबल औलाद में इंसाफ से तकसीम कर जाएं। वालिद साहब सरकारी मुलाजिम थे और वो ज़मींदारी के बखेड़ों में पड़ना ना चाहते थे, बल्कि यूं कहना चाहिए कि इनको अपनी मुलाजमत की जिम्मेदारियों से वक्त ही ना मिलता था। लिहाजा ज़मींदारी के अमूर हमारे चचा ही देखते और संभालते थे। जमींदारी में अक्सर मुकदमात वगैरह का सामना होता है और कभी कभार इस किस्म के झगड़े फसाद भी हो जाते हैं कि असर और सूख से काम लेना पड़ता है, वरना जायज बात भी तस्लीम नहीं की जाती। चचा जान कोई और काम ना करते थे, लिहाजा इनको शुरू से ही अपने दादा के साथ रखते और वो जमींदारी के रमूज से वाकिफ थे, जबकि वालिद साहब को बिल्कुल भी इन रमूज की समझ ना थी। वो बस अपने काम से काम रखते और तालीम की जानिब मतवज्जा रहे। दादा के वफात के बाद जब चचा को जमींदारी से मुतल्लिक मुख्तलिफ मामलात का सामना करना पड़ता, तो वो दादी और वालिद साहब से कहते कि मुझे मुख्तियारनामा लिखवा दो, ताकि मैं बगैर किसी दिक्कत और मोहताजी के पेचीदा ज़री अमूर निपटा लिया करूं, क्योंकि कभी ज़री कर्जे की हाजत दरपेश होती तो कभी लगान के मामलात आ पड़ते थे। सबके बयानात और दस्तखत दरकार होते। तब ही दादी ने बाबा और 4 बेटियों से कहा कि रमीज जैसा कहता है वैसा कर दो, ताकि इसे मुश्किलात ना हो और पटवारी वगैरह भी घपला ना कर सकें। एक जानिब मज़ारों को कंट्रोल करना, दूसरी जानिब ज़मीन के मुकावे पर देना और वसूली वक्त पर लेना। गर्ज कई तरह के मरहले थे जिनमें चचा को भाई और बहनों के दस्तखतों की जरूरत पड़ती या फिर इनकी रजा लेनी होती। बाबा को भाई पर भरोसा था। शुरू में चचा इनकी हर बात मानते थे। मेरे वालिद ने माँ के कहने पर छोटे भाई रमीज को कुल इख्तियार दे दिया। ऐसा ही हमारी फुफ्फियों ने किया, जिससे इनके लिए जमींदारी को संभालना आसान हो गया। पैदावार में इजाफा होने लगा और मट्टे यानी मकावे की रकम सबको शरई हिसाब से मिलने लगी। शुरू में चचा ने हक व इंसाफ से काम लिया। भाई बहन इनसे खुश थे। वो अपनी बातों और अखलाक से भी सबको अपनी तरफ माइल रखते थे। किसी को गुमान तक न था कि इनकी नीयत क्या है और वो दरपर्दा कैसे मंसूबे बना रहे हैं। वो हमारे अपने थे और अपनों पर इत्तमाद तो किया ही जाता है। कुछ दिनों से दादी मुसलसल बीमार थी, यहाँ तक कि बुढ़ापे से निढाल रहने लगी। तो बाबा ने इनको अस्पताल में दाखिल करा दिया। वहां रहकर इनकी तबीयत संभल गई। घर आने की जिद करने लगी और घर और हमारे बगैर ना रह सकती थी। बाबा जान इन्हें फिर ले आए। जब उन्होंने महसूस किया कि जिंदगी का चिराग बुझने को है, तो बाबा और चचा को बुलाकर जुबानी वसीयत की कि अपना अपना हिस्सा खुशी और शरई हिसाब से ले लेना और जमीन में से बहनों को भी इनका हिस्सा देना। वो ज़बानी ही ये वसीयत कर सकीं, लिखत पढ़त की मोहलत मौत ने ना दी और जब दोबारा वो अस्पताल गईं तो वफात पा गईं। दादी की वफात के चंद दिनों बाद ही इनकी औलाद में इत्तफाक जाता रहा। हर किसी का मुंह दूसरी तरफ हो गया। वजह ये थी कि चचा अपनी सी करने लगे। बाबा कुछ कहते तो वो मुंह जोरी करते। वक्त गुजरता रहा। चचा और ज्यादा खुद मुख्तार और अपनी मर्जी के मालिक होते गए। हम सब अपने वालिद की वजह से चुप रहते रहे, जबकि चाची और इनके बच्चे हमसे ज्यादती भी कर जाते। वालदा बर्दाश्त करती कि एक घर में रहना था और बर्दाश्त करना तो मुश्तरका फैमिली सिस्टम का तकाजा होता है, वरना सब इकट्ठे नहीं रह सकते। इकट्ठे रहना भी हमारी मजबूरी थी, क्योंकि जमींदारी मुश्तरका और आबाई घर भी एक था। कोई अपना घर छोड़कर कहाँ जाता। हम सब ही सब्र से काम ले रहे थे और इस सब्र व तहम्मुल का फायदा हमारे चचा और इनकी फैमिली को हो रहा था। वो चुपके से जमीन का कोई टुकड़ा बेचते और गाड़ी खरीद लेते। अपने कमरों में एसी लगवा लेते। इनके घर कभी कोई शय और कभी कोई चीज आ जाती। बच्चों को भी महंगे तालीमी इदारों में पढ़ा रहे थे कि पैदावार की आमनी चचा के कंट्रोल में थी। जितना चाहते बताते, जिस कदर चाहते ना बताते।
زمین ٹھیکے پر دیتے لیکن ابو اور پھوپھیوں کو نہ بتاتے، روپیہ خود رکھتے تھے اور اپنی فیملی کے آرام و آسائشوں پر خرچ کرتے رہتے۔ بابا زمینوں پر نہ جا سکتے تھے، وہاں تو چچا کا حکم چلتا اور میرے والد کو کوئی پہچانتا نہ تھا۔ چچا کے عیش و آرام بہت بڑھ گئے تو پیداواری آمدنی میں ہمارا اور پھوپھیوں کا حصہ کم سے کم ہونے لگا۔ تب ہماری چاروں پھوپھیوں نے مل کر اس بات کا نوٹس لیا اور چچا سے اپنے حق کا مطالبہ کر دیا کہ زمین کا بٹوارا کرو اور ہمارا شرعی حصہ ہم کو دو۔ وہ ہاں ہاں کرتے لیکن عرصے تک اسی طرح ٹال مٹول سے کام لیتے رہے، یہاں تک کہ والد صاحب سروس سے ریٹائر ہو گئے۔ میری والدہ اور پھوپھیوں کے کہنے پر اب وہ بھی اپنی زمینوں پر جانے لگے۔ وہاں جا کر چچا جان کے گھپلوں کا پتہ چلا۔ انہوں نے دادا کی زمین کو پٹواری سے مل کر کافی ایکڑ فروخت کر دیے تھے اور دوبارہ قریب کی زمینیں اپنے نام سے خرید لی تھی۔ بابا جان نے جھگڑا نہ کیا اور پھوپھیوں کو بھی جھگڑے سے یہ کہہ کر روک دیا کہ باپ اور ماں کے ترکے اور وراثت کی زمینوں میں سے رمیز کا بھی حصہ ہے تو سمجھ لو اس نے اپنے حصے کی زمین بیچ کر دوسری جگہ لے لی ہے۔ جب بٹوارا ہوگا اس کا فروخت کردہ حصہ اس کے حق سے کٹ جائے گا اور باقی زمین ہم کو شرعی حق سے مل جائے گی۔ جب بٹوارے کا مرحلہ آیا چاچا نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور زمین کے فروخت کردہ حصے کو شامل نہ کیا۔ بٹوارا ساری زمین پر کرنے کی بجائے جو باقی تھی اس میں پورا شرعی حصہ لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے تھے دیکھ بھال تو میں کرتا ہوں، محنت میری ہوتی تو میں زیادہ کیوں نہ لوں گا، شرعی حصہ پورا کسی کو نہ ملے گا کیونکہ مختار نامہ تو میرے پاس ہے۔ حصہ شرعی انصاف سے تو سب کو مل سکتا تھا لیکن اس کے لیے مقدمہ بازی لازمی تھی جو کہ بابا جان نہ چاہتے تھے کہ ایک گھر میں ساتھ رہتے ہیں تو بٹوارا بھی اتفاق اور صلح سے ہوگا۔ زمین کی خاطر لڑیں گے، بچوں میں دشمنیاں ہوں گی، ہم کمزور ہوں گے، دشمن فائدہ اور رشتہ دار انگلیاں اٹھائیں گے تو عزت گھٹے گی۔ خاندان کی خاطر والد تو سمجھداری سے کام لے رہے تھے لیکن چچا پر لالچ غالب آ چکا تھا۔ ان کا بس چلتا تو بھائی اور بہنوں سے ساری زمین اونے پونے خرید لیتے اور کسی اور کو 1 انچ اس کا حصہ نہ دیتے۔ جب بٹوارے پر انہوں نے کوئی سمجھوتا قبول نہ کیا تو پھوپھیوں کو غصہ آیا اور وہ لڑنے آ گئیں۔ انہوں نے مقدمے بازی کی بھی دھمکیاں دی، چچا پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ جال سازی سے اپنے ساتھ اندر خانہ مضبوط کر چکے تھے۔ یوں چچا رمیز خفیہ طور پر زمین بیچتے رہے پھر انکار کر دیتے جبکہ قبضہ دار وہ لوگ ہو جاتے جو زمین خرید لیتے تھے۔ یہ باتیں رفتہ رفتہ میرے والد کے علم میں آنے لگیں تو وہ ششدر رہ گئے کہ سگا بھائی یہ کیا کر رہا ہے جس کا تصور بھی نہ کیا تھا۔ والد نے ریکارڈ نکلوایا، پتہ چلا کہ چھوٹے بھائی نے تمام زمین اپنے نام کرا لی ہے اور بہنوں کے حصے اپنے قبضے میں کر لیے ہیں۔ ایسی بات ان کو کیسے برداشت ہوتی؟ وہ والد سے لڑنے آ گئی کہ تمہارے ٹھنڈے مزاج اور تسلیوں کی وجہ سے رمیز کو یہ موقع ملا ہے اور ہمارا حق اس نے غصب کیا ہے، اب تم ہی اس سے ہمارا حصہ دلواؤ گے۔ والد اپنا حصہ نہ لے پا رہے تھے، بہنوں کو کیوں کر دلواتے؟ کاغذات سب چچا کے قبضے میں تھے جبکہ پھوپھیوں کا کہنا تھا کہ تم بھی چھوٹے بھائی سے مل گئے ہو۔ ایک روز چچا نے زمین کا ایک بڑا رقبہ فروخت کیا، رقم جیب میں ڈالی اور کراچی چلے گئے۔ وہ وہاں بنگلہ خریدنا چاہتے تھے تاکہ اپنی فیملی کو بڑے شہر شفٹ کر سکیں۔ قدرت بھی اتنی بے انصاف نہیں ہوتی، وہ بنگلہ دیکھ کر واپس آئے تو بیمار پڑ گئے، دوبارہ کراچی نہ جا سکے۔ ادھر پھوپھیوں نے میرے والد کا ناک میں دم کر رکھا تھا، وہ بہت پریشان تھے۔ بہنیں کہتی تھی کہ رمیز پر مقدمہ کرو، جس گھر میں رہ رہے ہیں اس کا بھی بٹوارا کرو، حالانکہ دادی نے کہہ دیا تھا کہ میرے گھر میں صرف بیٹے حصہ دار ہوں گے، بیٹیوں کو زرعی اراضی سے انصاف کر دینا کیونکہ یہ شادی شدہ ہیں، ان کے اپنے اپنے گھر ہیں۔ لیکن اب وہ غصے میں گھر بھی بکوانے کا کہتی تھی۔ والد صاحب کی کمزوری کا چچا نے خوب فائدہ اٹھایا اور زیادہ دلیر ہو گئے۔ علاقے کی پولیس ان کو مانتی اور سیاست میں بھی ان کا عمل دخل رہتا۔ والد زمینوں پر جاتے بھی تو ان کو کوئی نہ پوچھتا۔ چھوٹے بھائی نے نہ جانے کیسا جال بچھایا تھا کہ مظاہرے بھی ان کو نہ گردانتے تھے۔ وہ زمین کے کاغذات نکلوانے کی تگ و دو کرتے رہے لیکن بہنوں سے صبر نہ ہو رہا تھا۔ وہ ہمارے گھر آ کر دھرنا دے کر بیٹھ گئیں کہ مقدمہ کر دیا پھر اس آبائی گھر کا بٹوارا کر دو۔ کیسے بٹوارا کرتے؟ اگر گھر بیچ دیتے تو ہم کہاں جاتے؟ خدا کی کرنی کے چچا رمیز اس بار جب زمینوں پر گئے وہاں کسی سے ان کا جھگڑا ہو گیا۔ تنازع پہلے سے چل رہا تھا، کچھ ایکڑ خفیہ زمین کسی کو بیچی تھی اور اب ان کو قبضہ نہ دیتے تھے کیونکہ طبیعت میں لالچ آ چکا تھا۔ بس وہاں اس تنازع کی وجہ سے کچھ ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے انہیں رات کے وقت ڈیرے پر سوتے ہوئے گولیاں مار دیں اور اس طرح چچا جان جاں بحق ہو گئے۔
جب یہ اطلاع ہم کو ملی دھچکا لگا، بے شک بٹوارے کا تنازع تھا لیکن کوئی بھی ان کی جان کا دشمن نہ تھا کہ ہم اس اطلاع پر شاد ہوتے۔ سب ہی رونے لگے، پھوپھیاں بھی آنسو بہا رہی تھی اور چچی جو ہمارے درمیان اکڑ کر ایسی رہتی تھی کہ جیسی کہ راجدھانی انہی کی ہو، وہ بھی غم سے نڈھال امی جان سے لپٹ لپٹ کر رو رہی تھی کہ ان کا تخت و تاج سب کچھ چلا گیا تھا۔ شاید خدا کو یہ نظارہ دکھانا مقصود تھا۔ بہرحال والد نے ان کو بہت تسلی دی جبکہ خود بھی وہ غم سے نڈھال تھے۔ وقت ہر زخم مندمل کر دیا کرتا ہے، ہم لوگ بھی چچا کے غم سے سنبھل گئے، لیکن اب مسئلہ ان کی فیملی کا تھا۔ چچی خوفزدہ تھی کہ سرتاج نہیں ہے تو یہ لوگ مجھ سے اور میرے بچوں سے ہمارے کیے کا بدلہ لیں گے، لیکن کسی نے ایسا نہ کیا اور والد نے سب کو ایک کنبے کی طرح سنبھال لیا۔ والد کو ساری زمین اور ملکیت کا اختیار مل گیا تو انہوں نے انصاف سے کام لیا۔ چچا اور ان کے بچوں کا حق ان کو دیا اور پھوپھیوں کا حصہ انہیں دے دیا۔ دو پھوپھیاں بہت امیر تھیں، انہوں نے اپنا حصہ نہ لیا اور یتیم بتیجوں اور بیوہ بھابھی کے حق میں وہ از خود دستبردار ہو گئیں، جبکہ دو پھوپھیوں نے اپنا حصہ لے لیا۔ والد نے چچا مرحوم کے یتیم بچوں اور بیوہ بھابھی کے سر پر ہاتھ رکھا، اپنی سرپرستی میں ان کی زمینوں اور ترکے کی دیکھ بھال اس وقت تک کرتے رہے جب تک کہ وہ بالغ اور سمجھدار نہ ہو گئے۔ جب تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ اس قابل ہوئے کہ اپنی وراثت کو سنبھال سکے تو قبضہ و اختیار ان کے حوالے کر دیا۔ چچی اس حسن اتفاق سے بہت مشکور تھیں، اپنے بچوں کے رشتے ہمارے ساتھ کرنے کی آرزو مند ہو گئیں، تو والد صاحب نے میرا نکاح چچا زاد طارق سے اور میری بہن فوزیہ کا نکاح چچا کے چھوٹے بیٹے سے کر دیا۔ ایسے ہی چچی کی اکلوتی بیٹی ماریا میرے بھائی کی نکاح میں آ گئی۔ یوں وہ زمین جس کے بٹوارے پر شدید نفاق پیدا ہوا تھا ختم ہو گیا اور زمین بھی ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچ گئی۔ ہمارا خاندان اب بھی ایک مثالی خاندان ہے اور ہم بہت سکون اور پیار سے ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمارا گھر اتنا بڑا ہے کہ اس میں کئی فیملیاں سما سکتی ہیں۔ پھوپھیاں جب آتی ہیں خندہ پیشانی سے ملتی ہیں اور والد صاحب کی عزت کرتی ہیں۔ تو دوستوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ ایسی ہی اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں اور لائک کر دیں۔ شکریہ۔